اچھا سر، آپ کا ایک جملہ بہت کوٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں۔ آپ نے کہا کہ جب اسرائیل قائم ہوا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ بڑھ کر دوڑ کر اس کو قبول کر لیتے۔ اس کے اوپر کافی لے دے ہے، کافی اس پر گفتگو ہے کہ آپ ایک پاور ڈائنامکس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مذہب جو ہے وہ بیسیکلی اخلاقیات کی اور اخلاقی برتری کی بات کرتا ہے۔ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہم جیسے لوگ جب کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو دونوں چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی چیز کا اخلاقی جواز کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ فرد ہو یا معاشرہ، اس کے لیے عملی صورتحال کیا ہے۔ اخلاقی پہلو سے بھی زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ فرد کو ایسا کرنا چاہیے، اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی کوئی رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، کسی چیز پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو مثال کے طور پر عرض کروں گا۔ یہ معلوم ہے کہ ہماری موجودہ دنیا میں امریکہ کو ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی، خاص طور پر سوویت یونین کے ختم ہو جانے کے بعد کچھ برس ایسے مل گئے جس میں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بڑی طاقت ہے۔ اس بڑی طاقت سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہی توقع کریں گے کہ وہ انصاف کے ساتھ معاملات کرے، وہ دنیا میں کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے فساد پیدا ہو، وہ امن کی علمبردار بن کر رہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ کہیں گے کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ خود امریکہ ہی کی تحریک سے وجود پذیر ہوا ہے۔ اس کے لیے صحیح لائحہ عمل یہ تھا کہ وہ اقوام متحدہ کو ایک مضبوط ادارہ بنائے رکھے، اس کو بتدریج ایک عالمی حکومت تک لے جائے، اس میں فیصلے عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوں، اس میں اگر وقتی طور پر 5 طاقتوں کو حق استرداد یا ویٹو کا حق دیا گیا ہے تو اس کو بھی بتدریج ختم کیا جائے۔ دنیا میں جو جمہوری اقدار مان لی گئی ہیں، یہ ادارہ بھی اس کے مطابق چلایا جائے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر امریکہ یہ رویہ اختیار کرتا تو دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہوتی، دنیا اس کو کس نگاہ سے دیکھتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب اس کو طاقت میسر آئی تو اس نے طاقت ہی کو فیصلہ کن بنا لیا، طاقت ہی کی بنیاد پر اقدامات کیے، اور طاقت کی زبان اختیار کر لی، جس کا اس کی تاریخ میں بدترین اظہار ٹرمپ صاحب نے کیا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ امریکہ نے عالمی سطح پر امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہوتا، اداروں کو مضبوط بنایا ہوتا، اقوام متحدہ کو فی الواقع ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہوتا جس میں قدیم فلسفیوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا کہ ہم نے امن کی بنیاد پر، عدالت کی بنیاد پر، حسن معاشرت کی بنیاد پر ایک عالمی نظم بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کو دیکھیے۔ اسرائیل میں جو قوم آباد ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہزاروں سال سے وہ سرگرداں رہی ہے۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے ان کو دنیا میں منتشر کر دیا تھا، ان پر مظالم بھی ہوئے، وہ برے سے برے حالات سے بھی گزرے۔ قریب کے زمانے میں جرمنی کی مثال سامنے ہے جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سب ہوا۔ اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جیسے ایک مرتبہ پہلے 500 قبل مسیح میں ان کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، اور انہیں سائرس نے، یا خرس کہہ لیجئے، دوبارہ وہاں آباد کر دیا تھا۔ یہی معاملہ برطانیہ عظمیٰ نے کیا۔ انہوں نے وہاں ایک قومی وطن قائم کر کے دنیا بھر سے ان کو موقع فراہم کیا کہ وہ وہاں اپنی حکومت بنا لیں۔ یہ کئی ہزار سال کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ تھا، ان کے لیے ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس پر بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے اور یہ خیال کرتے کہ ہمیں ایک جگہ مل گئی ہے، ہمارا ایک قومی وطن ہے، ہم اس میں محدود رہ کر
اپنی بہبود کے لیے کام کریں گے، دنیا کے امن کے لیے کام کریں گے، اور جو مظالم ہم پر ہوئے ہیں انہیں اب دوسری قوموں کے لیے دہرائیں گے نہیں۔ وہ اگر ایسا کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کا گرد و پیش کی ریاستوں کا رد عمل کچھ اور ہوتا، لیکن بتدریج آپ دیکھتے کہ دنیا میں ان کے لیے عزت ہوتی، ان کا وقار قائم ہوتا، اور جو کچھ ماضی میں ان کے ساتھ ہوا تھا دنیا اس کے ازالے کی طرف جاتی۔ لیکن انہوں نے اس کے بالکل برخلاف توسیع پسندی کو اختیار کر لیا، اور اس کے لیے ہر طرح کے مظالم روا رکھے، یہاں تک کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر اتر آئے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب دنیا بھر میں وہ لعنت ملامت کا ہدف بنے ہوئے ہیں۔ میں اسی سیاق میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی ایک صورتحال پیش آئی ہے۔ وہاں سوال یہ نہیں ہے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ دنیا میں صدیوں سے فتوحات ہوتی رہی ہیں، وہ فتوحات مسلمانوں نے بھی کی ہیں۔ وہ ہسپانیہ میں چلے گئے، وہ بر صغیر میں آ گئے، اس کے علاوہ بھی بہت سے علاقے ہیں جو انہوں نے فتح کیے ہیں۔ تو فتوحات کے پیچھے اخلاقی جواز کیا ہوتا ہے؟ وہاں زیر بحث یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ مزاحمت کے قابل نہیں رہے، تو آپ اس صورتحال کو قبول کر کے اپنی تعمیر کی طرف بڑھیں۔ میرے جس جملے کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اخلاقی جواز پر بحث نہیں کر رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ جو عام چلتی ہوئی مثال دی جاتی ہے اسی کو لے لیجئے، یعنی میرے گھر میں اگر ڈاکو داخل ہو گئے ہیں تو اس میں اخلاقی جواز کا سوال نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ڈاکو ہے، اور یہ ایک جرم ہے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اب مجھے مزاحمت کرنی ہے، اپنا مال ان کے حوالے کر کے اپنی عزت اور جان کو بچا لینا ہے۔ میرے ساتھ اگر میری اولاد کھڑی ہے یا میرے بھائی کھڑے ہیں تو مجھے ان کو یہ کہنا ہے کہ تمہارے پاس اگر چارپائی کا پایا بھی ہے تو کلاشن کوف سے لڑ جاؤ، یا اس وقت انہیں روکنا ہے۔ تو یہ حکمت عملی کا سوال ہے جس پر میں نے گفتگو کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حالات کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ سوال نہیں ہے کہ کس چیز کا اخلاقی جواز ہے اور کس کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اخلاقی جواز کے معاملے میں تو بہت سی بحثیں کی جا سکتی ہیں۔ جب ہندوستان میں انگریز آ گئے تو وہاں اخلاقی جواز کی بحث کی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ ہم مزاحمت کے قابل ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اور رویہ ہوگا، ہیں تو اور رویہ ہوگا۔ تو اس لیے اخلاقی جواز کا معاملہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں تھا کہ میں اس پر کوئی رائے دیتا۔